اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 194 ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، عباد امثالکم تمہاری طرح کے بندے ہیں، تمہاری طرح کے مخلوق ہیں، فادعوہم پس تم پکارو انہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پس انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، یعنی اگر واقعاً وہ اس قابل ہیں تو پس اگر تم سچے ہو تو تم انہیں پکارو ذرا اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں جواب دیتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو اور تم انہیں اپنا معبود سمجھتے ہو تو پھر انہیں پکارو ذرا، دیکھو کہ کیا وہ تمہیں جواب دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ الہم ارجل یمشون بہا کیا ان کے پاؤں ہیں، کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، ام لہم اید یبطشون بہا کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، چیزوں کو پکڑ سکیں، ام لہم اعین یبصرون بہا کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن سے وہ دیکھ سکیں یا وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں، قل کہہ دیجئے ادعوا شرکاءکم تم پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدون پھر تم چال چلو، فلا تنظرون اور پس مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تم واقعاً سمجھتے ہو کہ تم بڑے توانا ہو اور تمہارے یہ شریک جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو بہت توانا ہے تو تم سب مل کے اپنے شریکوں کے ساتھ مل کے میرے خلاف چال چلو، میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بے شک اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی سرپرست ہے جس نے نازل کی کتاب، وہو یتولی الصالحین اور وہ نیک لوگوں صالحین کی سرپرستی کرنے والا ہے۔ یہاں ان آیات میں جب گزشتہ آیات میں بھی بیان ہوا شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ان آیات میں بھی یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، کہ اگر تم ان بتوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور ان بتوں سے کی تم پرستش کرتے ہو، فرض کیا، البتہ ضروری نہیں بت تو یہ بتوں کے علاوہ کوئی ممکن ہے کسی انسان کی کوئی پرستش کرنے لگے اور اس کو خدا کا درجہ دینے لگے، ان سب سے مخاطب ہے، فقط بت نہیں ہے۔ البتہ چونکہ خاص طور پر شرک کا محور اور شرک کا مرکز بت ہوا کرتے تھے اور پوری تاریخ میں زیادہ تر لوگوں نے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، اور جب قرآن نازل ہوا اس وقت بھی یہ صورتحال تھی، تو لہٰذا زیادہ تر جو ہے وہ گفتگو کا محور بت ہیں، لیکن شرک جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے فقط بتوں کے ساتھ، کہیں پہ بھی شرک ہو سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی مقابل میں قرار دیا جائے یا اس کو معبود کے درجہ دے دیا جائے اور خدائی کاموں کی نسبت اس کی طرف دے دی جائے تو بھی وہ بھی شرک ہے۔ اور لہٰذا یہ فرمایا کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ عباد ہیں، وہ بندے ہیں۔ اس کے اندر عباد کے اندر بت بھی آ جاتے ہیں، غیر بت انسان بھی آ جاتے ہیں، یہ وہ مخلوق ہیں، جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو وہ بھی تمہاری طرح کی مخلوق ہے۔
وہ بھی تمہاری طرح کے محتاج ہیں، آپ کے لیے محتاج، وہ بھی محتاج ہیں، وہ سب سے زیادہ محتاج ہے کیونکہ نہ وہ حرکت کر سکتے ہیں، چونکہ اگلی آیت میں یہ بیان کیا کہ ان کے نہ تو ان کے پاؤں ہیں کہ یہ چل سکیں، نہ ان کے ہاتھ ہیں کہ یہ پکڑ سکیں، یعنی یہ کم از کم ایک انسان ہونے کے ناطے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ تمہارے پاؤں ہیں، تم چل پھر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ ہیں، تم ہاتھوں سے چیزوں کو پکڑ سکتے ہو، تمہاری آنکھیں ہیں، تم دیکھ سکتے ہو، تمہارے کان ہیں، تم سن سکتے ہو، تم گونگے بہرے نہیں ہو، تمہیں حرکت کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قدرت دی ہے، اور تم ایک انسان ہونے کے ناطے ایسی چیز کی پرستش کر رہے ہو کہ نہ جس کے ہاتھ ہیں، نہ جس کے پاؤں ہیں، نہ جس کے کان ہیں، نہ جس کی آنکھیں ہیں، نہ سن سکتے ہیں وہ پھر تو اپنے آپ کو تم نے اتنا گرا دیا کہ ایسے چیزوں کی تم پرستش کرنے لگے. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو اندر سے جھنجھوڑ رہا ہے کہ کم از کم اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں بصیرت دی ہے، تو اللہ کے مقابلے میں تم ایسی چیزوں کو لے کے آ رہے ہو نہ جس کے ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ کان ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بالکل محتاج محض ہے، محتاج محض ہے. جب تک کہ تم اسے اٹھاؤ نہیں یا ادھر سے ادھر نہیں رکھو گے وہ نہیں رکھ سکتے. نہ وہ چل سکتا ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے کہ چیزوں کو پکڑ سکے. تو لہٰذا یہ فرمایا کہ فدو، اگر تم سچے ہو اپنے اس بات میں کہ یہ تمہارے معبود کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ان کو پکارو ذرا. تو انہیں جواب دینا چاہیے، یعنی معبود تو وہ ہونا چاہیے جو کہ استجابت کرے. جب آپ پکارو تو وہ تمہیں جواب دے، جب پکارو تو جواب دے. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. یہ معبود حقیقی تو وہ ہے کہ جب تم اسے پکارو وہ تمہیں جواب دے، تمہاری دعوت، تمہاری دعا کو قبول کرے، تمہارے مشکلات کو حل کرے، تو وہ معبود ہوتا ہے. لہٰذا اگر تمہارے یہ بت اتنے تم واقعاً سچے ہو تو لہٰذا فدعوہم، ذرا پکارو، فلیستجیبوا ہونا چاہیے کہ جواب دیں، لیکن وہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں جواب دیں. اور لہٰذا یہ فرمایا کہ ان کے اعضاء و جوارے بھی نہیں ہیں. کم از کم تمہارے اعضاء و جوارے، ان کے پاس تو اعضاء و جوارے نہیں ہیں، ان کے پاس دیکھنے کو کچھ نہیں، ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ان کے پاس تو تم ایک انسان ہونے کے ناطے کم از کم ان بتوں کی پرستش کی نہ کرو، ان کو اللہ کا شریک قرار نہ دو. اور پھر یہ فرمایا کہ اے رسول ان سے یہ کہہ دو کہ اگر واقعا تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے بت، یہ تمہارے شریک یا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یہ کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ ان کے پاس اختیار موجود ہے، تو تم ان سب کو لے کے آؤ، ان سب کو اکٹھا کرو، ان سب کو کہو کہ آؤ میرے خلاف تم تدبیر چلو، آؤ میرے خلاف تم چال چلو، دیکھو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، فلا تنظروا، مجھے مہلت نہ دو، دیکھو تم کیا کر سکتے میرے خلاف. یہ عین توحید ہے، یعنی جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر اللہ کو اس کائنات کا کارساز سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مرضی نہیں چل سکتی، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے. یعنی جب وہ رائے خدا میں موجود ہے اور خدا تعالیٰ کے اوپر توکل اس نے کر لیا تو یہ عین توکل یہ ہے. لہٰذا یہ فرمایا فلا تنظروا، تو مجھے مہلت نہ دو، یعنی مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے سوائے خدا کے، کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا فرمایا کہ مجھے کوئی خوف نہیں، تم پکار لو اپنے معبودوں کو، لے آؤ، جو چال چلنی ہے میرے خلاف چل لو، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکو گے. فلا تم مہلت نہ دو، یعنی ایک کھلا چیلنج کب دیا جاتا ہے؟ یعنی اتنا پختہ اعتقاد ہے، اتنا پختہ ایمان ہے کہ اللہ جس کے اوپر میں نے توکل کیا ہے وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتا. لہذا جو وہ فرمایا کہ پکارو ان کو اور مجھے کوئی مہلت نہ دے. اور پھر اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی سرپرست ہے، اللہ سرپرستی کرتا ہے.
اور وہ ولی جس نے نازل کی، اللہ وہ ولی ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، قرآن کریم نازل کیا ہے، اور وہ سرپرستی کرتا ہے صالحین کی، نیک لوگوں کی سرپرستی کرنا والا وہ ہے جس نے کتاب ہدایت کو نازل کیا، اور اس کتاب کے ذریعے سے وہ رہنمائی کرتا ہے اور نیک لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ تو آگے آیت نمبر 197 میں فرمایا کہ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا انفسهم ينصرون، فرمایا کہ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونه، اس کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، لا يستطيعون نصرهم، وہ قادر نہیں ہیں ان کی مدد کرنے پر، یعنی وہ اللہ کے جو غیر ہیں وہ قادر نہیں ہیں، ان کی استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، وہ ان کی مدد کہاں کریں گے، وہ خود اپنی مدد پر قادر نہیں ہے۔ میں کہ اللہ کے سے، یعنی جیسے گزشتہ آیت میں کہا، نہ ان کے ہاتھ ہیں، نہ ان کے پاؤں ہیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں کہ جیسے دیکھ سکیں، نہ ان کے کان ہیں کہ جیسے سن سکیں، وہ تو محتاج محض ہیں، محتاج محض ہیں، تو وہ تم ان سے امیدیں رکھے ہوئے ہیں، بتوں سے تمہیں امید ہے، خدا سے نا امیدی۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا، البتہ اس میں مخصوص فقط بت نہیں ہے، بتوں کے علاوہ بھی اگر کسی سے وہ توقع رکھ دی جائے کہ جو خدا سے رکھنی چاہیے، اور تو یہ بھی شرک ہے، اور اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ محتاج محض ہے، جیسے قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید، یہ لوگوں تم ایھا الناس، سارے لوگ جتنے بھی انسان ہیں، تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی محتاج محض ہیں، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم اللہ کے سامنے محتاج ہو، وهو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، وہ لائق تعریف ہے، لہذا اللہ کے سوا کوئی لائق تعریف نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود واقع نہیں ہو سکتا، اور سب کے سب محتاج، حتیٰ انبیاء اولیاء الہی بھی اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سجدہ ریز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فقیر محض کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ سر بسجود ہیں، لہذا ہماری طرف نسبت وہ الوہیت والی نسبت یا معبود والی نسبت نہ دو۔ یہ انسان کی قد فہمی ہے کہ وہ ان بزرگ ہستیوں کو وہ درجہ خدائی تک لے جائے، یہ درجہ خدائی ان کو دینے لگے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن کریم میں شرک کی نفی فرمائی، اور یہاں پہ فرمایا والذین تدعون، جنہیں تم اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، وہ اس قابل نہیں کہ تمہاری مدد کریں، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے، وہ اپنی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے، اگرچہ مورد سخن بت ہیں، کیونکہ بتوں کے زیادہ تر پرستش کی جاتی تھی، لیکن تمام موارد شرک کی نفی کی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں بھی شرک کیا جائے وہ باطل ہے۔